حامد خان صاحب آپ سن رہے تھے شاخاور صاحب سے، ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی سو موٹو لے کے یہ جوڈیشری کو چیف جسٹس صاحب کو خود ہی اس کو پہ آگے پروسیڈ کرنا چاہیے، تو وہ فرما رہے ہیں جیسے آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ آپشن نہیں تھا سو موٹو کا، کیونکہ یو ہرڈ واٹ ہی سیڈ. آپ کیا کہیں گے جی اس پہ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کہ درست ہے، کیونکہ آپشن کیا ہے، یہ تو چیف جسٹس کا مرضی ہوتی ہے سو موٹو لینے کی. اس نے صرف میں پروسیجر اینڈ پریکٹس لا کے تحت صرف اپنے 2 کولیگس کو ان کانفیڈنس دینا ہوتا ہے، 2 سینئر موسٹ ججز کو. تو میرا نہیں خیال اگر چیف جسٹس یہ پروپوزیشن اس کمیٹی کے سامنے رکھیں گے تو وہ انکار کریں گے سو ووٹر سے. لیکن ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہے ایسی کوئی بھی جو ہے موو نہیں ہوئی چیف جسٹس کی طرف سے کہ ہاں اپنی کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھتے اور رکھ کے ان سے منظوری لیتے کہ ہاں ہم اب سو موٹو میں جائیں گے، جو ان کو جانا چاہیے تھا. فل کورٹ کو بلانا تو ایک اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا، لیکن ان کا پہلی ایفرٹ جو ہونی چاہیے تھی کہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے سو موٹو لیتے. اگر وہ سو موٹو نہ لیتے پھر اس صورت میں سیکنڈ آپشن یہ ہو سکتی تھی. جہاں تک یہ بات کرتے ہیں انکوائری وغیرہ کے ایکٹ کی، اس کا کوئی تعلق جوڈیشری کے میٹر سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹو میٹرز میں آپ اس قسم کے انکوائری ایکٹ کے تحت 2017 کے اس لا کے تحت بٹھا سکتے ہیں اگر کوئی معاملہ انتظامیہ سے متعلقہ ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ تو پیورلی جوڈیشری سے تعلق رکھتا ہے، اس میں تو کوئی اس قانون کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا کہ وہ آلٹرنیٹو تو تھا ہی نہیں. اور اس پر اگر ایگری کیا ہے تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. اس کے لیے چیف جسٹس صاحب ہمیشہ، اور سپریم کورٹ نے اگر پورا اس کو انڈورس کیا ہے تو تاریخ کے سامنے یہ جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے کیسے 6 ججز کو ایک ریٹائرڈ جج کے کمیشن کے سامنے ڈال دیا. اور دوسرا یہ کس طرح ایک فیڈرل گورنمنٹ اس کے ٹرمز اور ریفرنس بنائے گی جبکہ فیڈرل گورنمنٹ تو ایکیوزڈ ہے. وہ 6 ججز نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دباؤ ڈال رہی ہے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز کون ہے؟ وہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہوتی ہے، پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے ماتحت ہوتی ہے وہ ایجنسی. لہذا ایکیوز کون ہے اس لیٹر میں؟ ایکیوز جو ہے یہ گورنمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے گورنمنٹ کی. اس لیے وہ اپنے بارے میں بنائے کمیشن اور وہ ٹرمز اور ریفرنس بنائے. کبھی ملزم نے بھی کبھی چارج شیٹ بنائی ہے اپنے خلاف. یہ چیز ہی بنیادی طور پر غلط کی جا رہی ہے. اس کا مقصد تو کور اپ ہے. اب اس کی اوور آل کیا امپلیکیشنز ہوگی تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں سپریم کورٹ نے اگر ایگری کیا اس پر اور چیف جسٹس نے ایگری کیا اور اس پر ہمارے پرائم منسٹر اور ایگزیکٹو کے لوگوں نے ایگری کیا تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ایک مہم ہے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پر یہ درست فیصلہ کیا. جی آپ نے بڑے اہم اپنے حوالے سے نکات اٹھائے جو آپ کی اس پہ پوزیشن ہے. آزاد صاحب آپ نے سنا حامد خان صاحب کی کرٹیسزم بڑی پوائنٹڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکیوز کو آپ نے ہر چیز اٹھا کے دے دی اور وہ اس کو آگے لے جائیں گے. ہم نے جب یہ خط لکھا گیا اور ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا پاکستان میں سب سے پہلے موقف بھی آیا اور ہم نے ایگزیکٹو کا اجلاس بلایا جس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، اس کو پروب ہونا چاہیے، اس کو ڈگ آؤٹ ہونا چاہیے، چونکہ اٹ از کویسچن آف انٹیگریٹی اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ٹھیک. ہم نے اسی عدلیہ کے لیے تحریک بھی چلائی تھی، 2007 سے شروع ہوئی جو 2009 میں ختم ہوئی. تو ہم نے اس کو لیڈ بھی کیا، اسلام آباد بار ایسوسیشن نے کیا، میں اس وقت آفس بیرر بھی تھا. تو ہم تو اس وقت بھی چاہتے تھے، آج بھی چاہتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو اور اس ملک کے مسائل کا حل صرف عدلیہ کی آزادی، رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے اور ٹرو سینس میں اس کو سٹک ٹو سینس ہو کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن ہی اس کا واحد حل ہے. تو یہ جو کمیشن بنا ہے، اب دیکھیں پہلے اگر چیف صاحب نے ان ججز صاحبان کو ان پرسن سنا ہے تو اس کے کمیشن بنانے کے بعد بھی ان کا موقف لینا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے، چونکہ اگریو تو وہ ہیں
کیا وہ اس جوڈیشل کمیشن بنانے پہ ایک نو ڈاؤٹ کہ یہ جو جج صاحب بنائے گئے وہ انٹیگریٹی والے ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیا اگر سٹنگ ججز میں سے بنایا جاتا تو وہ زیادہ لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا؟ اس حوالے سے کیا ان ججز صاحبان کا بھی موقف لیا؟ اگر وہ سیٹسفائی ہیں تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم پھر بھی بلیو کرتے ہیں کہ ایسا کمیشن ہو جس کو کوشچن نہ کیا جا سکے، جس پہ انگلی نہ اٹھائی جا سکے، اور آزاد عدلیہ جو اس ملک کی آخری امید ہے، ہمارا جینا مرنا اس کے ساتھ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا منطقی انجام ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ لوگ کل آنے والے دور میں مستقبل میں اس کو کوشچن نہ کر سکیں۔ اچھا، کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اس کو رد کیا، جو بنائی ہے، بھی تھوڑی دیر پہلے ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس جانا چاہیے ان ججز کے پاس، ان سے پوچھنے کے whether they are satisfied with the commission or not۔ جی آپ بتائیے گا شاہ خاور صاحب کہ آپ نے سنا فرما رہے ہیں جو حامد خان صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ اکیوز کے پاس چلے گئے، یہ تو آپ نے سب چیز کمپرومائز کر دی، تو اس میں تو معاملہ کوئی جسٹس تو نہیں آئے گا۔ دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو میں بھی یہی کہتا ہوں اچھا، آپ بھی یہ کہتے ہیں اس کو جوڈیشل سائٹ پہ سننا چاہیے تھا، لیکن ویسے پہلے جیسے عرض کیا کہ اب یہ سپریم کورٹ کا ایک کولیکٹیو ڈیسیجن ہے کہ جس میں انہوں نے، کیونکہ اگر ویسے تو حامد خان صاحب نے درست فرمایا کہ جب انہوں نے اگر اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرنی ہے تو چیف صاحب نے اپنے 2 سینئر موسٹ ججز کو کنسلٹ کرنا ہے، لیکن وہ کیا انہوں نے، اب یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا، لیکن چونکہ انہوں نے ڈائریکٹ اجلاس بلا جس میں کہ جسٹس منصور ہوتے، جسٹس منصور ہے، شاید جسٹس منیب اختر بھی ہے اس میں سینئر موسٹ، تو جن کا کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے اپوز کیے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا یہ خیال ہے کہ ویسے تو آئیڈیلی یہ ٹھیک تھا کہ اگر وہ خود ہی اس کو سو موٹو لے لیتے، لیکن آپ کیوں کہہ رہے ہیں پلیز ایکسپلین؟ اس کی وجہ یہ ہے جیسے ابھی باتیں ہو رہی ہیں، جو حامد خان ابھی حامد خان صاحب نے بھی بات کی کہ اس کا شاید جو ٹرسٹ لیول ہے عوام کے اندر اس کا زیادہ کریڈیبل ہوتا ہے، لیکن میں بھی سمجھتا ہوں۔ سر ایک سیکنڈ اجازت دیں، آپ جب آپ کہتے ہیں ٹرسٹ لیول، اس کا مطلب کہ یہ ریٹائرڈ جو جج صاحب ہیں ان کی کیا vulnerability زیادہ ہے؟ میرا نہیں خیال، نہیں تو نہیں، میں سوال پوچھ رہی ہوں، میں کہہ نہیں رہی خود، بیکاز آئی سیڈ کہ ہم نے کل یہاں کہا تھا کہ ہی از بیونڈ ریپروچ، لیکن کیا ایک انسٹیٹیوشنل کانٹیکس میں وہ فرق ہوتا ہے؟ یہ انڈیویجول ہے، لوگوں کا جو ایک امپریشن ہے، اچھا امپریشن، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹنگ ججز ہیں اور یہ دوسرے جو ہیں، حالانکہ میرے حساب سے جسٹس تصدق جیلانی کے بارے میں کوئی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا، میں بھی نہیں سوچ سکتا، کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی جگہ پہ کمپرومائز ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ واحد پاکستانی ہے، بلکہ دوسرے جو باہر بھی آئی سی جے کے بھی جج رہے ہیں اور بہت انٹیگریٹی والے جج۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں تھا۔ ہاں، لیکن ایک چیز میں اور ایک بڑی ضروری بتاؤں، ابھی بھی کسی کوئی بھی بار ایسوسی ایشن، بار کونسل، ابھی بلوچستان ہائی کورٹ کی آپ نے بات کی، وہ ابھی بھی ایک پٹیشن 184(3) کی ڈال سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں۔